بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کون ہیں؟ ہمارے متعلق ملک شام اور اس کے باغات سے پوچھو، عراق اور اس کے نخلستانوں سے پوچھو، مصر اور اس کی وادیوں سے پوچھو، الجزائر اور اس کے جنگلات سے پوچھو، افریقہ کے ریگستانوں اور ایران کے سبزہ زاروں سے پوچھو، پوچھو روس کی برفانی چوٹیوں سے، پوچھو فرانس کے دریاؤں سے، پوچھو یوگوسلاویا اور رومانیہ کے پانیوں سے، بلکہ ربع مسکون کے ہر ٹکڑے سے پوچھو، آسمان کے نیچے بسنے والی ہر مخلوق سے پوچھو۔ ان سب کے پاس ہماری شجاعت و بصالت، ایثار و قربانی، علوم و فنون اور عدالت و شرافت کی خبریں ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے سوا اور کون تھا جس نے شرافت کے باغوں کو اپنے خون سے سینچا ہو؟ بتاؤ ہمارے علاوہ کس نے شجاعت و بصالت کے گلستان کو مزین کیا؟ بھلا دنیا نے ہم سے زیادہ کوئی شریف، کوئی نبیل، مہربان اور شفیق و اعلیٰ کہیں دیکھا ہے؟ ہم نے جہالت کے اندھیروں میں ہدایت کی شمع روشن کر کے لوگوں کو بتایا کہ راہ ہدایت یہ ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے اس دور میں عدل کیا جب دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ ہم نے اس دور میں علم پھیلایا جب دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہم نے اس دور میں لوگوں کو مساوات کا درس دیا جب لوگ شاہوں کو پوجتے تھے۔ ہم نے ایمان سے دلوں کو، علم سے عقلوں کو اور آزادی سے غلاموں کو معمور کر دیا۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے کوفہ، بصرہ اور بغداد بنایا۔ ہم نے اسپین، شام، عراق اور مصر کو تہذیب سکھائی۔ ہم نے نظامیہ، قرطبہ اور ازہر جیسی یونیورسٹیاں قائم کیں۔ ہم نے جامع اموی اور صخرہ جیسی عبادت گاہیں، سامرہ، زہرا اور حمراء جیسے محلات بنائے۔ ہم نے اہل دنیا کو تعلیم دی۔ ہم استاد ہوئے اور باقی تمام قومیں ہماری شاگرد ہوئیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نور الدین، صلاح الدین، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اور اورنگزیب عالمگیر جیسے حکمران پیدا ہوئے۔ ہم میں خالد بن ولید، طارق بن زیاد، قتیبہ بن مسلم، محمد بن قاسم، غلہ ظاہر الدین بیبرس، رکن الدین بیبرس اور الپرسلان جیسے جرنیل پیدا ہوئے۔ ہم میں امام بخاری، امام طبری، ابن تیمیہ، ابن حزم اور ابن خلدون جیسے عالم پیدا ہوئے۔ ہم میں امام غزالی، ابن رشد، ابن سینا اور رازی جیسے فلسفی پیدا ہوئے۔ ہم میں ابو تمام، جریر، فرزدق، ابو عطیہ اور معینی جیسے شاعر پیدا ہوئے۔ ہم میں معبد اور اسحاق، زریاب اور مالک جیسے خوش گلو پیدا ہوئے۔ ہمارے اکثر حکمران خلافت انسانیت کی اعلیٰ مثال تھے۔ ہمارے تمام قائدین اور سپہ سالار اللہ کی تلوار تھے۔ ہم میں ہزاروں نہیں لاکھوں نابغہ روزگار ہستیاں پیدا ہوئیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہماری قوت ایمان سے ہے، ہماری عزت دین سے ہے، ہمارا توکل رب پر ہے، ہمارا قانون قرآن ہے، ہمارے امام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمارا امیر المؤمنین ہمارا خادم ہے، ہمارا کمزور حقدار طاقتور ہے، ہمارا طاقتور غریبوں کا معاون ہے۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں اور اسلام کی روح سے سب برابر ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم حکمران بنے تو عدل کیا، فاتح بنے تو ملک بسائے۔ ہم طاقتور انصاف پسند تھے۔ ہم نے جنگ میں شفقت و مہربانی کے قانون بنائے اور امن میں عدل اپنایا۔ ہم بہترین حکمران تھے اور فاتحین کے سردار۔ ہماری تہذیب سراپا رحمت تھی، وہ بدن اور روح کی پاکیزگی تھی، فضیلت اور کرامت تھی۔ اس سے لوگوں کو نفع ملا، اہل زمین کو سایہ ملا۔ ہم نے اسے خون پلایا اور شہداء کی قربانیوں پر اس کی بنیاد رکھی۔ بتاؤ زمین کا کون سا خطہ ہے جہاں اسلام اور سلامتی، ایمان اور امن کی خاطر ہمارے شہداء دفن نہ ہوں؟ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ بھلا ہمارے سوا کہیں انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم ہوئی؟
بھلا ہمارے علاوہ کوئی معاشرہ عمدہ اخلاق اور ایثار پر قائم ہوا؟ بھلا صحابہ کرام اور تابعین عظام کے بعد کسی خطہ ارضی میں فلاسفروں اور مصلحین کے خواب ہائے امن و امان شرمندہ تعبیر ہوئے؟ آہ وہ دن کتنا ایثار آفریں تھا جس دن خاک و خون میں تڑپتا ہوا ایک زخمی مسلمان پانی کی خواہش رکھتا تھا۔ جب پانی اس کے منہ کے قریب لایا گیا تو اسے دوسرے زخمی مسلمان کے کرانے اور پانی طلب کرنے کی آواز سنائی دی تو اس نے بغیر گھونٹ بھرے پیالہ اپنے بھائی کی طرف بھیج دیا اور خود پیاسا شہید ہو گیا۔ آہ جب ایک مسلمان عورت کا باپ، بیٹا اور خاوند جنگ احد میں شہید ہوئے تو اس نے جگر پاش پاش کر دینے والی خبر پر صبر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت دریافت کی، اور جب آپ کی سلامتی کی خبر ملی تو کہنے لگی اب ساری مصیبتیں آسان ہو گئیں۔ آہ جس دن 22 لاکھ مربع میل کا حکمران فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں اپنا کوئی آرڈیننس نافذ کر رہے تھے تو ایک عورت نے کلمہ حق کہہ کر آپ کو اپنا حکم واپس لینے پر مجبور کر دیا تو آپ نے اپنی غلطی تسلیم کر کے آرڈیننس واپس لے لیا۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں جب ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنے پر ترجیح دیتا تھا، اور جب ہم بدن اور روح مادی اور معنوی طور پر پاکیزہ تھے، جب ہم صرف اللہ کے لیے چلتے تھے، رکتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، جب ہم نے اپنی خواہشات پامال کیں اور اپنے آپ کو قرآن کے تابع کیا تو ہم انسانیت کا جوہر بنے۔ ہم نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جسے دانا اور صالحین ناممکن خیال کیا کرتے تھے۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے کارناموں پر شاہ نامے تصنیف ہوئے لیکن ہماری رفعتیں شمار نہ ہو سکیں۔ بھلا کس میں ہمت ہے کہ ان مارکوں کو لکھے جن میں ہم گھس گئے؟ کون ہے جو علوم و فنون کے سلسلے میں ہماری خدمات کا احاطہ کرے؟ بھلا کوئی ایسا حساب دان ہے جو ہمارے شیروں اور دلیروں کا شمار کر سکے؟ ہاں وہی ہے جو آسمان کے تارے گن سکے اور صحراؤں کی کنکریاں شمار کر سکے۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم وہ نہیں جو زبان کی بنا پر قومیت کے قائل ہوں، ہم وہ بھی نہیں جو نسل کی بنا پر قومیت کی بنیاد استوار کریں۔ ہر قوم میں اچھے اور برے، عادل اور ظالم موجود ہوتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان تو سراپا خیر ہیں۔ ہمارا رکن وہ انسان ہے جو متقی و پرہیزگار ہو، خواہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی رہتا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم تقوی کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اگرچہ خون جدا جدا ہے۔ ہم عقیدے کی وجہ سے اکٹھے ہیں، اگرچہ زبان جدا جدا ہے۔ ہم کعبہ کو قبلہ ماننے پر ایک ہیں، اگرچہ ہمارے ملک جدا جدا ہیں۔ کیا ہم ہر روز 5 مرتبہ کعبہ کی طرف منہ نہیں کرتے؟ کیا ہم ہر سال عرفات میں اکٹھے نہیں ہوتے؟ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اسلام ایک جامع قومیت ہے، اس کا مرکز حجاز ہے، اللہ کا رسول ہمارا امام ہے اور قرآن ہماری کتاب ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے دین کے اصول سنہری ہیں، وہ خالص حق اور سچ ہیں۔ ہمارا دین قرآن و حدیث میں چمک رہا ہے۔ بتاؤ اس دنیا میں کوئی مذہب ہے جو اپنے اصولوں کو روزانہ 10 مرتبہ دہراتا ہو جس طرح ہمارے اصولوں کو ہمارے مؤذن روزانہ دہراتے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کمزور اور ذلیل نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ہم ہر روز دل آویز ترانہ یعنی اذان 5 مرتبہ سنتے ہیں۔ شجاعت ہماری خصوصیت ہے، ایثار کا خون ہماری رگوں میں ہے۔ حوادثات دنیا اسے بدل نہیں سکتے، ہمارے دلوں سے محو نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس ایسا جزیرہ ہے جس کی ریت میں طاغوت جل بھن جائیں، لیکن ہمارے مسلمان اس جہنم نما علاقے کو جنت سمجھ کر آباد کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس عراق ہے، فرات ہے، ہمارے پاس مصر ہے جو دارالعلوم اور دارالاسلام ہے، ہمارے پاس مراکش ہے جو شجاعتوں اور بصالتوں کا گہوارہ ہے، ہمارے پاس استنبول ہے جو یورپ کا دل ہے، ہمارے پاس سب سے زیادہ مملکتیں ہیں۔ وہ زمین ہماری ہی ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں میناروں سے اذان آتی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کاش کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں تو فتح و کامرانی اور کامیابی اور جہاں بانی
ہمارا مقدر بن جائے۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔